बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट हाफिज़ अब्दुर्रहमान आकिफ बाजवाला चैम्बर लॉ सोसाइटी पाकिस्तान से आज आपके साथ एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है कि निकाह नामा क्या होता है और निकाह नामे की जो मंदरजात हैं वो क्या होते हैं और इसको कैसे फिल किया जाता है और इसको फिल करते वक्त किन किन एहतियातों को मद्देनज़र रखा जा सकता है। तो शुरू करते हैं। निकाह नामे की जो कॉलम होते हैं, कुल 25 कॉलम होते हैं निकाह नामे के। जो पहले 1 से 12 होते हैं वो तो जनरल होते हैं। अच्छा, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात को ज़हन में रखें कि निकाह नामा बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक लड़की का एक लड़के के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हम बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इकरारनामा, मुआहदा बै होता है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हम अपनी ज़िंदगी में करते हैं, इवन कि हमने मोटरसाइकिल भी लेनी होती है तो उसका भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको भी हम 20 दफ़ा पढ़ते हैं। गाड़ी लेनी है, मोटरसाइकिल लेना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, जैसे वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसे ये निकाह भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो जिस तरह हम बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स को, उसके जितने भी कंटेंट्स होते हैं, उसको एक एक कंटेंट को 20 बार पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आके जब निकाह नामा फिल किया जाता है और चूंकि ये भी एक एग्रीमेंट होता है, लेकिन इसके मामले में हम जो है वो बिल्कुल इसको ना पढ़ते हैं, ना देखते हैं, ना सुनते हैं, ना समझते हैं। तो आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि जितने भी इसके कॉलम हैं उनको सबको पढ़कर, सुनकर, समझकर, उसको बार बार पढ़कर फिर उसके ऊपर दस्तखत करें। उसकी वजह क्या है कि आजकल जितने भी यहाँ अदालतों में मुकदमात चल रहे हैं, केसेस चल रहे हैं, वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि हम जो है वो निकाह नामा जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको सही तरह पढ़कर, लिखवा कर जो है वो हम उसको फिल नहीं करते। तो जो निकाह नामे के पहले 12 कॉलम्स हैं वो तो जनरल हैं। लड़की का नाम, लड़के का नाम, उनकी तारीख पैदाइश, लड़के की तारीख पैदाइश, ID कार्ड नंबर, गवाहों के नाम वगैरह, लड़की की तरफ से अगर कोई वकील है उसकी डिटेल, लड़के की तरफ से अगर कोई वकील है उसकी भी डिटेल। लेकिन ये जनरल है, लेकिन इसको भी हमने अच्छी तरह से फिल करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि ID कार्ड के ऊपर कोई और नाम होता है और निकाह नामे के ऊपर कोई और नाम लिख देते हैं, बाद में फिर मसला बनता है। ID कार्ड नंबर कोई और होता है, इसके ऊपर कोई और मेंशन कर देते हैं, बाद में मसला बनता है। और एक और बात कि जब निकाह नामे को फिल करें तो कोशिश ये करें कि पेन और पेंसिल ऐसी इस्तेमाल करें कि जो कल को ना वो मिटे। पेन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि उसकी स्याही होती है, वो बाद में वो मदम हो जाती है या वो ख़त्म हो जाती है। और ऐसा पेन हो जिससे टेम्परिंग का भी कल को अंदेशा ना हो, क्योंकि होता यह है कि उस वक्त ऐसा आपको पेन या पेंसिल इस्तेमाल करते हैं उस मौके के ऊपर, बाद में फिर क्या करते हैं उसमें टेम्परिंग करके एंट्रियां वगैरह चेंज कर देते हैं, फिर बाद में मसले मसाइल बनते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। जो आगे कॉलम है 13, 14, 15 और 16 आपको स्क्रीन के ऊपर निकाह नामा मैं आसानी के लिए दिखा रहा हूँ। 13, 14, 15 और 16 ये इस पूरे जो कॉलम्स हैं, 25 कॉलम्स हैं, इन सब में ये जो कॉलम है 13, 14, 15 और 16, ठीक है, ये ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। जो कॉलम नंबर 13 है वो है महर की रकम, कि जो हक महर तय हुआ है कि उसकी कितना हक महर तय हुआ है, उसकी रकम यहाँ पे आपने लिखनी है। कॉलम नंबर 14 है महर की कितनी रकम मुअज्जल है और कितनी रकम गैर मुअज्जल। ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा कॉलम नंबर 14 कि महर की कितनी रकम मुअज्जल है और कितनी रकम गैर मुअज्जल। मुअज्जल का मतलब है कि आपने फौरी तौर के ऊपर दुल्हन को पे कर दिया, जिसको हम प्रॉम्प्ट डॉवर कहते हैं। और गैर मुअज्जल कहते हैं कि कुछ आपने या कुछ पे किया या सारा जो डॉवर है वो आपने बाद में पे करना है, जिसको हम कानूनी जुबान में डेफर्ड डॉवर कहते हैं, ठीक है।
اور اس کو بھی فل کرتے وقت احتیاط برتنی چاہیے. جو رقم ہے جتنی ہے وہ ایک دفعہ پڑھ کے دیکھ کے جو آپ نے پیسے ان کو دیے ہیں اور جو معجل دیا ہے اور جو غیر معجل ہے، یہ دونوں جتنی بھی اماؤنٹس ہوتی ہیں اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں. اچھا، آگے ہے کالم نمبر 15. آیا مہر کا کچھ حصہ شادی کے موقع پر ادا کیا گیا؟ اگر کیا گیا ہے تو کس قدر؟ ٹھیک ہے، تو یہ اوپر جیسے کالم نمبر 13 اور 14 میں بات ہوئی ہے کہ شادی کے موقع پر ادا کیا گیا. یہ پرمپٹ ڈاور کہتے ہیں، جس کو معجل کہتے ہیں کہ شادی کے موقع پر اتنا ادا کیا گیا. تو اس میں مینشن کریں کہ شادی کے موقع پر اتنا ادا کیا. اس کی مثال یہ ہے کہ اگر 1 لاکھ روپیہ حق میں طے ہوتا ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ جی 50,000 روپیہ ہم معجل یعنی کہ فی الفور ادا کریں گے اور 50,000 روپیہ ہم بعد میں ادا کریں گے، جو اس کو غیر معجل کہتے ہیں. تو وہ لکھ دیا جائے گا یہاں ڈیٹیل میں کہ اتنے پیسے یعنی کہ 50,000 روپیہ معجل ادا ہو گیا فوری طور کے اوپر اور 50,000 روپیہ غیر معجل ہے. آگے جی کالم نمبر 16 ہے. آیا پورے مہر یا اس کے عوض کوئی جائیداد دی گئی ہے؟ اگر دی گئی ہے تو اس جائیداد کی صراحت اور اس کی قیمت جو فریقین میں طے پائی ہے. تو اس میں بعض سونا لکھ دیتے ہیں اور بعض اس میں کو پراپرٹی لکھ دیتے ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر سونا لکھیں، بالفرض آپ 10 تولے سونا لکھتے ہیں تو 10 تولے سونے کے ساتھ اس سونے کی مالیت بھی لکھیں. اس سونے کی مالیت جو اس وقت موجودہ اس کی ویلیو ہوتی ہے، اس کی موجودہ ویلیو بھی اس کے ساتھ مینشن کریں. اور اگر آپ پراپرٹی دیتے ہیں تو پراپرٹی کی ویلیو جو اس وقت کی مارکیٹ کی ویلیو ہوتی ہے وہ مارکیٹ کی ویلیو آپ لکھیں. اور وہ اس مکان، اس پلاٹ جو بھی ہے اس کی پوری ڈیٹیل اس میں مینشن کریں ساتھ کہ پلاٹ لاہور میں ہے، کراچی میں ہے، اسلام آباد میں ہے، گاؤں میں ہے، رہائشی زمین ہے یا زرعی زمین ہے، اس کی ساری ڈیٹیل اس میں مینشن کریں. کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ ڈیٹیل اس میں مینشن نہیں کرتے، ٹھیک ہے، بعد میں پھر اس کے لیے مسائل بنتے ہیں. اور 17 کالم نمبر نکاح نامے کا 17 خاص شرائط اگر کوئی ہوں تو. خاص شرائط یہ بھی دونوں فریق جو کہ کانٹریکٹ ہوتا ہے تو دونوں فریقین آپس میں بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں کہ خاص شرائط میں کیا ہے. کہ لڑکی اگر کہتی ہے کہ جی میں نے اگر وہ نوکری کر رہی ہے، اگر جاب کر رہی ہے تو وہ کہتی ہے کہ جی میں نے کراچی میں رہنا ہے، میں نے اسلام آباد میں رہنا ہے، یہ بھی شرط اس میں لکھی جا سکتی ہے. مجھے ماہانہ اتنی جو ماہانہ اخراجات ہوتے ہیں گھر کے، اس کے علاوہ مجھے اتنی پاکٹ منی چاہیے، وہ اس میں لکھ سکتے ہیں. اور بھی لڑکے کی طرف سے بھی کوئی شرائط اگر ہو، کوئی شرط شرائط ہو تو وہ بھی اس میں مینشن کر سکتے ہیں. آگے ہے جی کالم نمبر 18. کالم نمبر 18 آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا. آیا شوہر نے طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دیا ہے کہ نہیں کیا؟ یعنی کہ ویسے تو اسلام میں جو اور اپنا طلاق کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو تفویض کیا ہے، کیونکہ مرد عورت کی بنسبت میں افضل ہے اور اس کی جو ولنگ پاور ہے وہ زیادہ ہے عورت کی بنسبت. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو طلاق کا حق تفویض کیا ہے. تو عورت کو بھی طلاق کا حق مرد تفویض کر سکتا ہے. اس معاملے میں تھوڑی سی احتیاط برتنی چاہیے کیونکہ عورت فیصلہ لینے میں زیادہ جلد بازی کرتی ہے. تو اگر تو آپس میں آپ کی بات یہ طے ہو جاتی ہے تو مرد عورت کو بھی طلاق کا حق تفویض کر سکتا ہے. آگے ہے جی 19 نمبر. آیا شوہر کے طلاق کے حق پر کسی قسم کی پابندی لگائی گئی ہے؟ تو ہے تو ویسے یہ غیر قانونی اور مرد کو تو کوئی طلاق دینے سے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن چونکہ یہ کانٹریکٹ ہے تو اس کے اوپر بھی عورت پابندی لگا سکتی ہے کہ جی مرد طلاق نہیں دے سکتا، اگر طلاق دے گا تو اس کو یہ پینلٹی ہوگی، اتنے پیسے دے گا، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک شرط ہے، یہ بھی اس کے اوپر بھی لکھا جا سکتا ہے. آگے 20 کالم نمبر 20. آیا شادی کے موقع پر مہر و نان و نفقہ متعلق کوئی دستاویز تیار کی گئی ہے؟ اگر کی گئی ہے تو اس کے مختصر مندرجات کیا ہیں؟
بعض کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی شرط شرائط زیادہ ہوتی ہیں، وہ اس نکاح نامے کے اوپر نہیں لکھ سکتے، جگہ کم ہوتی ہے، تو علیحدہ سے کوئی اسٹامپ پیپر یا کوئی ایسی تحریر لکھی جا سکتی ہے، یعنی کہ کوئی اس کے علاوہ کہ لڑکا گاڑی دے گا، لڑکا اس کو گھر لے کے دے گا، لڑکا جو بھی اس کے علاوہ کوئی شرط شرائط ہوتی ہیں اس نکاح نامے کے اوپر نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی اور کوئی اور تحریر لکھی گئی ہے تو اس تحریر کا بھی اس میں حوالہ دے دیں، اس کو ساتھ اٹیچ کر کے اس کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ آگے ہے جی کالم نمبر 21، آیا دلہا کے یہاں پہلے سے کوئی بیوی موجود ہے؟ اگر ہے تو آیا اس نے دوسری شادی کرنے کے لیے مسلم خاندانی قوانین کے آرڈیننس 1961 کے تحت چیئرمین ثالثی کونسل سے اجازت نامہ لیا ہے؟ اگر تو دونوں کنوارے ہیں تو یہ کالم ان کے لیے نہیں ہے۔ اگر مرد کی دوسری شادی ہے تو اگر اس نے پہلی بیوی سے اجازت نامہ لیا ہے، اس کا ایک پراپر طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے تحت اس نے اگر اجازت نامہ لیا ہوا ہے تو وہ بھی اس کا جو بھی چیئرمین ثالثی کونسل ہوگا، جس نے بھی اجازت نامہ اس کو دیا ہوگا، اس کا اس میں حوالہ، اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد 21 الف اور بے ہیں، ٹھیک ہے، کہ دلہا جو ہے وہ طلاق یافتہ ہے یا اس کی کیا سٹیٹس ہے وہ بھی اس میں مینشن کر دیں۔ اور دلہا آگے جو 21 بے ہے اس میں ہے کہ جی دلہا کی پہلے بیوی ہے یا بیویاں موجود ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی آگے جو ہے وہ مینشن کر دیں۔ باقی 22، 23، 24 اور 25 یہ نکاح کی رجسٹریشن کے متعلق ہے۔ یہ رجسٹرار یا جو مولوی صاحب ہیں جو نکاح رجسٹرار ہیں یہ ان کے متعلق ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا۔ تو آخر میں میری یہ ریکویسٹ ہے، میں پہلے بھی اس ویڈیو کے شروع میں عرض کیا ہے کہ نکاح نامہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے، اس کو اچھے طریقے سے اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ ہم شادی کے باقی معاملات میں کہ جی دلہن کو کیسے تیار کرنا ہے، شاپنگ کہاں سے کرنی ہے، کھانا کہاں سے بنوانا ہے، اس کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں، وہ فار دی ٹائم بینگ ہوتا ہے، لیکن یہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے یہ لانگ ٹرم ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو فل کرنے میں احتیاط برتیں گے اور کوشش کریں، نکاح نامے کے 4 پرت ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ ایک پرت اپنے سامنے وہاں پہ فل کر کے ایک پرت لڑکا اسی ٹائم لے لے۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ لڑکی والے رکھ لیتے ہیں، بعد میں اس میں رجسٹرار سے مل کر اس میں مینیپولیشن کر کے اس میں انٹریاں غلط ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں جب لڑکے کو پتہ چلتا ہے کہ جی اس میں تو 1 لاکھ حق بیعت تھا، جس میں 1 کروڑ روپیہ لکھ دیا گیا، تو پھر بعد میں مسائل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی ایشو ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر دیا گیا ہوا ہے، ویب سائٹ کا لنک مینشن ہے، اس کے اوپر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔